خاندان، یہ لفظ سن کر ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا یہ بس کچھ لوگ ہیں جو ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ خاندان اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ یہ تو ایک زندہ جڑے ہوئے نظام کی طرح ہے، ایک ایکو سسٹم جہاں ہر فرد کا ہر عمل، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، پورے نظام پر اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ چلیں اس پورے تجزیے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت مثال کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ سوچیں کہ خاندان ایک باغ جیسا ہے۔ اگر رشتوں کے پودوں کو ٹھیک سے سینچا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے تو یہ باغ پھلتا پھولتا ہے، لیکن اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے تو یہ مرجھا بھی سکتا ہے۔ یہی خیال آج ہمارے موضوع کا بالکل مرکز ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں باہمی خاندانی تعلقات، تو اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ بہت ہی سادہ الفاظ میں یہ وہ نازک دھاگے ہیں جو خاندان کے ہر فرد کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھتے ہیں۔ یہ وہ تعلقات ہیں جن سے ہماری شخصیت بنتی ہے اور ہمیں جذباتی طور پر مضبوطی ملتی ہے۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو خاندانی نظام ہے یہ کن الگ الگ ڈھانچوں یا کہہ لیں بلو پرنٹس پر کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ ہر خاندان کا ڈھانچہ اس کے اندر کے رشتوں پر سیدھا سیدھا اثر ڈالتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو دو سب سے عام ڈھانچے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف ہے نیوکلیئر فیملی، یعنی ایک چھوٹا آزاد خاندان جہاں فیصلے بھی اکثر جلدی ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہے جوائنٹ فیملی، جہاں کئی نسلیں ایک ساتھ رہتی ہیں، ذمہ داریاں اور سپورٹ تو مشترکہ ہوتی ہے، لیکن ہاں کبھی کبھی آراء میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ خاندان کی صرف یہی دو قسمیں نہیں ہیں، آج کل تو ہمیں اور بھی بہت سی شکلیں نظر آتی ہیں، جیسے ایکسٹینڈڈ فیملی، سنگل پیرنٹ فیملی یا بلینڈڈ فیملی۔ اہم بات یہ ہے کہ ڈھانچہ کوئی بھی ہو، وہ ایک گھر کی مضبوط بنیاد بن سکتا ہے۔ چلیں اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ان ڈھانچوں کے اندر وہ کون سے رشتے ہیں جو اس پورے سسٹم کو زندہ رکھتے ہیں، جو اس کی جان ہیں اور اسے توانائی فراہم کرتے ہیں؟ یہ ہیں وہ بنیادی رشتے جو کسی بھی خاندان کو مضبوط بناتے ہیں۔ والدین اور بچوں کا رشتہ، یہ تو سمجھے بنیاد ہے۔ پھر آتے ہیں بہن بھائی، زندگی بھر کا ساتھ جس میں پیار بھی ہے، سیکھنا بھی اور تھوڑی بہت نوک جھونک بھی۔ میاں بیوی کا رشتہ، یہ تو پورے خاندان کے استحکام کا ستون ہے۔ اور ہاں، خاندان کے دوسرے رشتہ دار حکمت اور ہماری ثقافتی روایات کا خزانہ ہوتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو اس پورے ایکو سسٹم کو، اس باغ کو ہرا بھرا رکھتی ہے، اسے پھلنے پھولنے میں مدد دیتی ہے؟ آئیے اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ان ضروری عوامل کی جو گھر کے ماحول یا کہہ لیں کہ آب و ہوا کو بناتے ہیں۔ یہی وہ حالات ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ خاندان کا باغ سرسبز و شاداب ہوگا یا نہیں۔ اچھا، یہ مضبوط رشتے آخر اتنے اہم کیوں ہیں؟ دیکھیں، یہ صرف مشکل وقت میں ایک جذباتی سہارا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری شخصیت بناتے ہیں، ہمیں خود اعتمادی دیتے ہیں، اور سماجی مہارتیں بھی ہم سب سے پہلے گھر سے ہی سیکھتے ہیں۔ ایک مضبوط خاندان بالکل ایک مضبوط جڑوں والے درخت کی طرح ہوتا ہے جو ہر طوفان میں کھڑا رہتا ہے۔ کئی چیزیں ہیں جو گھر کے ماحول پر اثر ڈالتی ہیں۔ سب سے پہلے تو بات چیت، اگر یہ کھلی ہو تو غلط فہمیاں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ پھر ہے اعتماد اور عزت، یہ تو کسی بھی رشتے کی جان ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ چیزیں تناؤ بھی پیدا کر سکتی ہیں، جیسے مالی پریشانیاں یا پھر ٹیکنالوجی کا حد سے زیادہ استعمال جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی عملی طور پر ہم اپنے اس خاندانی باغ کی دیکھ بھال کیسے کریں، اسے اور مضبوط کیسے بنائیں۔ تو آخر میں کیا کرنا ہے؟ یہ 4 بہت ہی آسان قدم ہیں۔ پہلا، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے سنیں، صرف جواب دینے کے لیے نہیں۔ دوسرا، اسکرین سے دور ہو کر ایک ساتھ وقت گزاریں۔ تیسرا، جب کوئی مسئلہ ہو تو مل کر حل تلاش کریں، الزام تراشی نہ کریں۔ اور چوتھا اور بہت اہم، ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی تو ہیں جو اس باغ کو ہمیشہ سرسبز رکھتی ہیں۔ آخر میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ خاندان کی قسم کیا ہے، نیوکلیئر ہو یا جوائنٹ، اصل چیز تو اس کے اندر موجود رشتوں کا معیار ہے۔ اگر یہ رشتے محبت اور سمجھداری سے سینچے جائیں تو یہ صرف ایک خاندان نہیں رہتا، بلکہ زندگی بھر کے لیے محبت اور طاقت کا ایک ایسا قلعہ بن جاتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔